اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریف عظمت شان رسالت، تعریف عظمت شان رسالت امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعریف پیروی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عظمتیں برکتیں عطا فرمائی ہیں وہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائی ہیں. یہی شان ہدایت طریق پیروی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا اللہ کے نبی نے وہی اپنی امت کو دیا. یہی تو طریق بادشاہی حق ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور تمام رسولوں کے سردار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی تمام انبیاء اور تمام رسولوں کی امت کی سردار ہے. یہ شان بادشاہی توحید رسالت ولایت حق ہے کہ مومن نبی کا امتی ہی تو سردار ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سرداری اور امامت عطا فرمائی. ولایت یعنی کہ مولا کہا، امتی کو بھی وہی انعامات عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات عطا فرمائے، قرب میسر عین ممکن اسی کو جو محبت رحمت خیر الامم کا حقدار ہے اور جو محبت رحمت خیر الامم کے حقدار ہیں وہی تو نور شان عظمت بادشاہی ہدایت کے حقدار ہیں. اللہ تعالیٰ نے بے شک تمام انبیاء کرام کو ہدایت کے لیے زمین پر اتارا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں اور زمینوں کے ہدایت کے کل نور مبین حق ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو انعامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے وہ کسی اور انبیاء پر نہیں کیے. یہی شان عطا پروردگار ہے. اللہ تعالیٰ کا محبوب ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. اللہ اور رسول کا محبوب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے اور جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو محبوب مانے وہی تو امتی ہے. اور جب امتی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب مانتا ہے تو امتی بھی اللہ اور رسول کا محبوب ہو جاتا ہے. یہ شرف بادشاہی عطا انعام حق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بھی اللہ کا محبوب ہے. اے محبوب کے محبوب بندو، اللہ کی عظمتیں تعریف بادشاہی عطا حق سے کبھی غافل نہ ہو. غافل ہونے والا کبھی امتی نہیں ہوتا. اللہ کی شان توحید بادشاہی وحدہ لا شریک ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو کبھی بھی کسی حالت میں بھی شریک نہ ٹھہرانا شرک ہی تو سب سے بڑا ظلم ہے.
جس نے شرک کیا اس نے اپنی جان کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ظالموں پر غضبناک عذاب ہے، عذاب سے بچنے والا ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، جو عذاب سے بچتے ہیں اور جو عذاب سے بچاتے ہیں۔ بچنے والا امتی ہے اور بچانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شان ربوبیت حق سے ہی ظاہر العیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہی اسی کام کے لیے ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے اور جہنم سے نجات دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بیان حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی زبان حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نگاہ حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی طاقت حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تعریف حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پاکی حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی درگزر حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آقو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رحمت حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بخشش حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نور حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صراط المستقیم حق والا راستہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو بازو پروردگار ہے۔ آپ کا دست مبارک ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک کہا ہے۔ اللہ کی شان توحید محبت تعریف حق ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اس نے آپ اللہ رب العزت کی تعریف کی۔ تمام تعریفیں ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ جس کو اللہ کی عطا کا علم ہوگا، اللہ کی بخشش کا علم ہوگا، اللہ کی قرب کا علم ہوگا، اللہ کے نور کا علم ہوگا، اللہ کے ظہور کا علم ہوگا، اللہ کی تجلی کا علم ہوگا، اللہ کے نور کا علم ہوگا، اللہ کی بخشش کا علم ہوگا، وہی تو جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیا ہے۔ جس نے دیا ہے وہی تو قادر ہے، وہی تو مالک ہے، وہی تو خالق ہے، وہی تو مددگار ہے، وہی تو ساتھ ہے، وہی تو شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قرب حق سے واقف ہونے والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے، علم حق سے واقف ہونے والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے، نور حق سے واقف ہونے والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے، عظمت حق سے واقف ہونے والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے، اطاعت حق سے واقف ہونے والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے، علم حق سے واقف ہونے والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے، معرفت حق سے واقف ہونے والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے، امر حق سے واقف ہونے والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے، حکم حق سے واقف ہونے والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے، نور تجلی انوار حق سے واقف ہونے والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے، اور جو گمراہ نہیں ہوتے وہی تو جانتے ہیں شان تعریف بادشاہی ہے، عظمت اظہار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ اے ایمان والے تو جان لے کہ عظمت اظہار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی عظمت خدا ہے۔ اللہ نے ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم بنایا، اللہ نے ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، اللہ نے ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بنایا، اللہ نے ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا، اللہ نے ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے نور پیوست ایمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اے انسان محمد تو جان لے وہی تو قادر ہے، وہی تو مالک ہے،
وہی تو اختیار قدرت کل ہے۔ اللہ کے انعامات سے جو غافل ہیں وہ کبھی ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ کے انعاموں سے واقف ہونے والے ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انعام والا کہتے ہیں، رحمت والا کہتے ہیں، بخشش والا کہتے ہیں، عطا والا کہتے ہیں، دعا والا کہتے ہیں، پیروی والا کہتے ہیں، امر والا کہتے ہیں، حکم والا کہتے ہیں۔ اللہ کی شان عظمت بادشاہی عطائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا وہی تو عطائے پروردگار ہے۔ جو اللہ کی عطاؤں سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بچانے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نور کی طرف بلانے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اهدنا الصراط المستقیم کا راستہ دکھانے والے ہیں اور اهدنا الصراط المستقیم پر چلانے والے ہیں۔ یہ اختیار کل امامت بادشاہی نبوت رسالت حقی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی شان نوازی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ہدایت کل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو احسان فرمائے ہیں وہ احسان ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے جتنے احسان اور انعامات اور جتنے رحم اور کرم اور فضیلتیں ہیں وہی تو عطائے امت ہے۔ اللہ کے نبی نے وہی انعامات اپنی امت کو عطا فرمائے اور ان انعامات کو حاصل کرنے کے ذریعے بھی بتائے، اور اللہ تعالیٰ ہی بتانے والا قادر حق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی تو عطاء خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو ہی اپنی زبان کہا، وہی تو عطا کرتے ہیں جو اللہ کی زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان والے ہو جاتے ہیں۔ شان زبان حق ہی تو تصدیق دلیل حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ اترے ہیں یا بیان کیے گئے ہیں وہی تو قرآن و حدیث ہے، اور قرآن حدیث ہی تو ہدایت ہے۔ اور جس نے قرآن حدیث سے ہدایت لی اس نے ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت لی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت لی اس نے ہی تو رب العزت سے ہدایت لی۔ یہی تو ہدایت چراغ نور حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی تو ہدایت دینے والا ہے۔ یہاں اتباع انتہا کی کثرت موجود، اور جو جھوٹے حاسد مفلت مقلوب وعدہ خلاف ہونے کے باوجود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو جھوٹے ہیں، حاسد ہیں، مفلس ہیں، مقلوب ہیں، وعدہ خلاف ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کی دعا کی ہے۔ بخشش دعائے حقی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اور تخلیق آدم کے وقت فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا وہ یہی سوال تھا کہ یہ انسان جس کو اے اللہ تو بنا رہا ہے آدم، اے رب یہ زمین پر جا کر نفرت بربادی کا سامان ہوگا اور بشر کا گمان ہوگا، نفرت کا نشان ہوگا، الغرض فساد برپا کرے گا۔ حکم باری تعالیٰ ہوا، اے ملائک تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، تم وہ نہیں دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں۔ اس مقام اور اس نقطے کے برعکس اس گفت و شنید کے بعد، اس اتباع انتہا کی ممانت کے بعد اتوار سینہ انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہی کلمات ہیں، وہی تغیرات ہیں، وہی احساسات ہیں، وہی تصورات عیا ہوتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معطر پاکیزہ اعلیٰ جسم مبارک پر سنباری کے اصحاب ظاہر ہوئے وادی طائف میں، اور ایک بار پھر ملائک نے گواہی دی اور اللہ رب العزت نے حکم صادر فرمایا، اے جبریل امین کے ذریعے کہ میرے محبوب کو کہہ دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تکلیف گرا گزری ہے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی
شامل حال لے آؤ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تو ہم جبل کو آپس میں ملا دیں گے. اور بیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے عز و انتہا کی امت سے محبت کی انتہا، شفقت کی انتہا، درگزر کی انتہا، رحمت کی انتہا، کرم کی انتہا، جود و سخا کی انتہا. جواباً فرمایا اے رب ان میں سے نہیں، ان کی آنے والی نسلوں پر، ان میں سے تو نہیں، ان کی آنے والی نسلوں سے جو مجھ پر ایمان لے آئیں گے، اور آنے والی نسلوں سے جو مجھ پر ایمان لے آئیں گے. گویا حکمت اعلیٰ سوال در سوال، جواب در جواب. پہلے مقام پر ملائکتی گردان اللہ رب العزت، اور دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی. اللہ رب العزت سے حکمت شرع اول کے اللہ رب العزت اگر خود سے چاہتے تو جبل آپس میں ملا دیتے. اللہ رب العزت اگر خود سے چاہتے تو دونوں جبل آپس میں ملا دیتے، مگر جب رضامندی چاہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سوال وہی اے اللہ عز و جل تو جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں تیرے ہی حکم شرف سے یہ لوگ نہ صحیح ان کی آئندہ نسل مجھ پر ایمان لے آئے گی تو تو انہیں محبت، انہیں مت مار، یہ جیسے بھی ہیں میرے ہی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فرمان کی تکمیل ہوئی. تمام ملائک واپس چلے گئے. آپ کی شان اقدس سے اعلیٰ ارپا ہے کہ حضور تمام ملائک سجدائے ریز ہوئے. نقطہ غور و فکر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر موت کی سبقت مت دو، یہ مجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیری ہی تعریف کریں گے. شافی و شفاع سر خم تسلیمات معطر مقدس کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا ہی اللہ رب العزت کی تعریف ہے. شافی شفاعت سرخم تسلیم معطر مقدس کلماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا ہی اللہ رب العزت کی تعریف ہے. یعنی محبت کو محبت ماننا ہی رحمت عظیم ہے. یعنی محبت کو محبت ماننا ہی رحمت عظیم ہے. اور یقین محکم بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایمان ہے اور اللہ رب العزت تعریف شان عظیم برتر ہے. محبت بے مثل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تعریف اللہ رب العزت کی خود بے خود ہوتی رہے گی. گویا اللہ رب العزت کی تعریف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل ہے. العین تکمیل مکمل ہو گئی تبھی جا کے تعریف ہوگی. بنا تکمیل کے تعریف ادھوری ہوگی تو تعریف ممکن نہیں. گویا تمام جزء محبت کے محراب و منبری علائم تعریف اس خدا کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا وہی تو تعریف والا ہے، وہی تو قادر خلقت خدا والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی تو قادر ہے بنانے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کے لیے بنایا. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے تعریف کے لیے بنایا اس کی تعریف ہی تو اللہ رب العزت کی تعریف ہے. مقصود موجود تکمیل محبت بنایا. امت حبیب کیوں کر بلند نہ ہو، انبیاء سا مقام کیوں کر ہر چند کمند نہ ہو، امت رسول برحق کی رسولوں سا پیرہن کیوں نہ ہو، امت ہو ابر رحمت کی رحمت کا سمندر کیوں نہ ہو، امت ہو شافی امم کی شفاعت کا صحرا کیوں نہ ہو، امت ہو ساقی کوثر کی جام کوثر کی عطائیں کیوں نہ ہو، امت ہو رب رحمت للعالمین کی رحمت کی برسات کیوں نہ ہو، امت ہو وجود و سخا کی انتہا کیوں نہ ہو، امت ہو یا حیو یا مزمل کی کملی کا سایہ کیوں نہ ہو، امت ہو یا مدثر کی
امت ہو رفیع العلا کیوں نہ ہو، امت ہو ودھا کی تو نور تجلیات کیوں نہ ہو، امت ہو ودھا کی تو نور تجلیات کیوں نہ ہو، بشر مبشرن نذیرن کی تو خوشخبریوں کی عطائیں کیوں نہ ہو، آخرت کی فکر کیوں نہ ہو، امت ہو سراج المنیر کی تو چمکتا دھمکتا آفتاب کیوں نہ ہو، امت ہو سید الانبیاء کی تو انبیاء کا سازامن کیوں نہ ہو، امت ہو خلوت میں چھپ چھپ کر چشم نم ہوتے ہوئے حب کبریا کی، امت ہو خلوت میں چھپ چھپ کر چشم نم ہوتے ہوئے حب کبریا کی تو بخشش عطائے کرم رب کا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبھالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو بخشا ہے، یہی تو نظر کرم ہدایت محبت حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے روز تک روتے رہے، آپ کا رونا اللہ کو پسند آیا، جب آپ کے رونے کی وجہ سے امت تمام جنتی ہوگی تو ان آنسوؤں کا بدلہ کیا امت دے سکے گی، اللہ کی شان محبت قرب حق ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ہیں، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کی قدر کی اسے معلوم ہے کہ امت کی عظمت بڑائی محبت بادشاہی پاشائی حق کیوں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کی عظمت کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آنسوؤں کی عظمت کو جانتا ہے وہی تو جانتا ہے امت کی بخشش کو، اور جو امت کی بخشش کو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ہیں، اور آنسو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابر کرم ہے، ابر رحمت ہے، ابر عطائے کل انعام حاضر وجود سلامت ہے۔ اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر روز محشر یعنی کہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کی بدولت کرے گا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو عطائے رحمت بن جائیں گے تو عموماً جان جائے گا کہ ہم پہ روز محشر آج جو سایہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کا سایہ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو میں کے سائے میں اللہ کی رحمت پانے والے تو محمد کی محبت کبھی نہ جتلانا، محمد کی محبت ہی تو محمد کے آنسو ہیں جو تیری بخشش کے لیے اللہ کے نبی نے گرائے ہیں، ان گرے ہوئے آنسو کی تو ہی تو تعریف ہے، اللہ تیری تعریف ہی تو جنت سے کرتا ہے اور تو ہی تو جنتی ہے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی امت بخشش کل ہدایت رکھا ہوا ہے، اور وہی امتی ہے جو جنتی ہے، اور جنت مر وہی خوشبو حق سے واقف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر وقت اجل امتی پشیماں کیوں کرو ہے جو سلار ابتدا انتہا ظاہر باطن امتی حیران کیوں کہو، نہ رہے کسی لمحے بے خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی سے، امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خبر کیوں کر ہو، محبت بے مثل محبت اگر قلب پیوست نہ ہو، گویا تکمیل تمدن ہمارا ظرف نہیں، تعریف بہت دور پہلے تکمیل ہو، اور تکمیل سے پہلے تعظیم ہو، اور تعظیم ہی تکمیل کی ابتدا ہے اور انتہا ہے، جا پہنچے تعریف تک تعظیم ہے محبت، تکمیل یقین کامل تعظیم پر گرفت ثابت قدم، اور تکمیل بشر پہ حاصل اصول تو تعریف ہدایت حق باشبہ، اور بشر ابتدا اور انتہا آیا القلب محبت ضرب متشابہت عمل عیانت محبت میں مثل سبقت متوکل
متولی اعلیٰ اربا محبت ظاہر حمد و ثنا محبت صالحہ عمل بقا محبت صالحہ عمل فنا محبت صالحہ عمل بقا محبت ہی سبقت کل ہے سبقت حب اللہ اللہ کی محبت ہی تو سبقت کل ہے فاہم و اطہر ابتدا انتہا اللہ رب العزت محبت امین و اما سبقت بشر عالم و اما محبت بزرگی برتری محبت ہی اسباب اختیار عالم سوز میں دل ربائی معلق خبرو خوشنودی محبت ظاہر مدہ سرائی ہمدن رفیق دیدار ہمدم رفیق دیدار پرور خوشنو احمد بسم رب العزت کے نور سے جھلکتی ہوئی محبت محبتی نور سینہ انوار چہرہ روشن دلیل حق ہے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اپنا نور ظاہر فرمایا سینے میں اپنا نور ظاہر فرمایا اللہ رب العزت کے نور سے محبت جھلکتی دکھائی دیتی ہے اور باتف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین امت ہے سردار کل انبیاء محبت کی حد تباہ اتباع عظیم ہے جو ہجرت جہاں میں محبت امی ہے شمع محبت کے صاحب الیقین ہے پروانہ الفت میں روبرو حسین ہے علم محبت کے عرش بری ہیں ذرع محبت کے امام المبین ہیں محبتی سبقت عظیم عجز و عزا آیا قائمہ محبت والوں کے لیے لولا کے چشم نمی محبتیاں آیا بمثل فرمانے علی شان جو میرے ہو جاتے ہیں میں ان کا ہو جاتا ہوں میں ان کی زبان ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں وہ جو نہیں میرے ہوتے میں ان کا نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کی زبان نکاح ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے سو محبت ظاہر ہے فرمانے علی شان سے کس قدر مقام محبت ہے لا مکانی کا بشر انعام سبحانی کا محبت باپردہ اور روبرو آیا مثبت اسباب با عمل فرمایا جو میرے ہو جاتے ہیں محبت والے صاحب محبت ہو جاتے ہیں اور محبت کے دامن میں ظاہر ہو جاتے ہیں ساتھ ان کی بلندی پر سد ان کی بلندی والا ادائے ان کی رحمت اعلیٰ سنا ان کی زہد البالا انعام اکرام سبقت اعلیٰ چونکہ اللہ رب العزت کا جو ہو جاتا ہے وہ بشر اللہ رب العزت کی ہستی میں کھو جاتا ہے گویا بشر نور پر غالب تو نہیں نور بشر کا طالب تو نہیں طلبگار ہے بشر اور نور ہے متوجہ العمل پیوست ہو جائے اگر بشر کے جسم خاکی میں گویا بشر کی ادائے خاص الخاص نور باتفع حکمت ہے نور بشر میں ہو جاتا ہے اور بشر میں کھو جاتا ہے کہاں رہتی ہے پھر خبر جہان پانی کی کہ جب نور بشر میں اور بشر نور میں ضم ہو جاتا ہے اور بشر کا اندازہ بیان جدا ہو جاتا ہے محبت مجدد اسباب ہے فہم و گمان الغرض قوت یزدانی مرحوم منت بشر لامکانی اسباب محر ظاہر مقام امت باصفا گو کے التجاء موسیٰ علیہ السلام جب رب العزت جل شان کی تجلی ارحم ماں چشم زیارت التجاء قبول حرم اور ہوئی جب ظاہر تجلی تو موسیٰ بے ساختہ ہو گئے لبے بام ہو کر اساب کھو گئے جب لڑکھڑاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے اور بے نیاز عظمت شفقت برکت رحمت شفاعت شافی محبت بے مثل مجدد اسباب امت باسبا اللہ رب العزت کا اپنا ہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے بیان فرماتا ہے کہ محبت میں جو اللہ رب العزت کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے البتہ موسیٰ بھی اللہ رب العزت کے ہی تھے اور اللہ رب العزت موسیٰ کا جبکہ موسیٰ کی ظاہری التجا بھر نہ آئی جبکہ یہاں معاملہ امت باسواد ہے اور تھے نبی یہ ہے امتی اور امتیوں پر ہی فرمان علی شان ہے مقام انتہا جو خدا کے ہو گئے خدا ان کا ہو گیا جو کہتے گئے وہی تو ہوتا
گیا گویا کہ بشر کی ہستی برخاست ہے، گویا کہ بشر کی ہستی برخاست ہے، تجلی نور نمودار ہے، اب بشر کی سوچ نہیں حق کا خمار ہے، گمان ہوئے سب بیزار نور تجلی کا اظہار ہے، بشر خود میں دکھائی نہ دے نور کا افکار ہے، ہو جائے زبان سے کلمہ آیا وہ لوح قلم پر شمار ہے، اے امتی پر انعام الخاص کہ بشر وجود میں نور نمودار ہے امتی پر انعام الخاص کہ بشر کے وجود میں نور نمودار ہے، البشر میں سکت کہاں یہ کہ اللہ رب العزت کا ہی تو پیار ہے، اللہ رب العزت کی ہی تو محبت ہے، امتی جو ٹہرے مردان برحق یہی سید الانبیاء علیہ السلام کا حب اور محبوب امتیاز ہے، باطف ہے حبیب کبریا امت کل جہاں میں شاہکار ہے، ملائک جہاں سجدہ ریز ہو آدم تو تھے پہلے اب امتی جب حبدار ہے، مقام بلند و بالا شان عظمت اظہار امتی محبتی امتی کا سارا ہے، اللہ کی محبتی امتی کا سارا ہے، اللہ کی محبتی دکھوں کا مداوا ہے، اللہ کی محبتی امتی پر کرم ہے، اللہ کی محبتی امتی کی شان نرالی ہے، اللہ کی محبتی عجز و وجود عافیہ ثمر سلاسل معقوب معافیہ ہے، گویا اللہ رب العزت کا فرمان، گویا اللہ رب العزت کا فرمان، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ارشاد ظاہر الارض محبت والے یک جانم اور کفر والے مبتلا سر و سمان، محبت والے محبت ہر گھر گرا زاری اور کفر والے مبتلا حجت در حجت، شکوہ شکایت میں کفر مناسبت محبت پیرے سر تسلیم محبت برسر پیکار سر تسلیم خم العین جتلا دیے گئے جھوٹے اور منافق لوگ، جھوٹے اور منافق لوگ جتلاتے ہیں وہی ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، وہ ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اور محبت یعنی کہ امتی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، شکر والے ہی تو اللہ کی رضا والے ہیں، اللہ تعالیٰ امت محمدی پر خوش ہوتا ہے جب اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور جب اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر کرتے ہیں اللہ ان پہ اپنی نعمتیں، اپنی بخششیں، اپنی فضل اور اپنے کرم کو اپنی رحمت سے اور کر دیتا ہے، یہی تو عطائے امتی پر ہے، یہی تو عطائیں امتی پر ہیں، امتی پر جو اللہ کی عطائیں ہیں وہی تو عطائیں اللہ کی امتی کی سب سے بڑی تعریف ہے۔ ظاہر فرمان معتبر اعلیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت والوں سے کسی کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہارے سچے خداؤں کو جھوٹا کہہ دے، بھلا کہنے سے اگر برا بھلا کہنے سے گریز، البتہ عمل تصدیق سے پرہیز، جھوٹے تو وہ ہیں ہی، اور کہیں انہیں جھوٹا کہنے سے ہم نہ جھوٹے ہو جائیں، اسی بنا پر ہمیں خاموش رہنے کا حکم ہے، ہم جھوٹوں کو جھوٹا کہنے کا حق نہیں رکھتے، البتہ یہ معاملہ باطنی ہے جو اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ بہتر جانتی ہے، اسی بنا پر یکساں آیت کریمہ اتر گئی کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، سچے یا جھوٹے تمام شامل، جو جھوٹے ہیں وہ پڑھ کر سچے ہو جائیں، اور جو سچے ہیں وہ تو ہے ہی متقی اور پرہیزگار، البتہ آیت ظاہر الوجود ہے تمام ایمان والوں کے لیے جو سچوں کے ساتھ رہیں یا جھوٹوں کے ساتھ ہو لیے، ایمان والے اللہ والوں کا تقاضا عمل ہے کہ وہ بے ایمان والوں کے برعکس ایمان کو ہی ترجیح دیتے ہیں، امتی کی تعریف عظمت بادشاہی تعریف حق ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کی امت کی
تعریف کے الفاظ ہی تو چار ہیں، اور چار الفاظ ہی محبت، فہم، گمان، بے مثال، ارتقاب حق حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی امتی کی تعریف ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح فرمائی ہے، حرف الف شرف اول، یعنی کہ اشرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہی اسم سے شرف بخشا ہے۔ حرف الف اشرف اللہ، حرف میم محبت رسول، حرف تعریف کاملہ، اور حرف یہ یقین ظاہر برملا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تعریف یقین اتوار، چار حروف ہی حیات مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ محمد تعریف یقین اتوار، یہ چار حروف ہی حیات مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تمام تعریفیں تو صفات کی مالک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام حکمتوں اور رحمتوں پر غالب ہے۔ تعریف لازم العمل حیات کاملہ ہے، اور بنا یقین کے بشر کی حیات مکمل نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، محب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گے۔ تعریف اسی کی جو اسباب تعریف سے تمام اسباب پر یقین کامل، امتی کی گردان قدرت سے علین، امتی کی پہچان اطہر من الشمس ہے۔ اللہ اور رسول کے اللہ اور اس کے رسول کی تعریف پر ثابت قدم یقین محکم کے ساتھ بیان ہو تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور امتی ہی فرمارواں جاز میں نگاہ ہے۔ گویا اللہ رب العزت تمام طریقوں سے مبرہ اور بلند بالا ہے۔ علین تفیق تشبیہ تعریف اسی کی جو تعریف اعلیٰ ہے، اور محبت بحر و عیا گمان مسلسل تعریف برملا جو اللہ رب العزت اپنے محب سے ظاہر فرماتا ہے۔ کم و پیش 1,24,000 انبیاء کی آمد کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنے اسم پاک کے ساتھ اپنے محمد کے اسم پاک کی شناخت کرواتا ہے۔ عالم محبت کل حال وجود محبت ظاہر العیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی تو سب ناموں پر بلند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی تو سب شانوں پر بلند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہی تو سب کتابوں پر بلند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہی تو سب اماموں پر بلند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تعریف بادشاہی ہی تو سب انبیاء پر بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بادشاہی عطا فرمائی ہے وہ کسی اور رسول اور نہ کسی انبیاء کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور عطا فرمایا ہے وہ کسی اور انبیاء کو نور نہیں عطا فرمایا۔ شان توحید بادشاہی کل بادشاہی تعریف کل خدائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اپنی کل خدائی کی تعریف ظاہر فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کچھ جانتے ہیں، اللہ کی حکمتوں سے، اللہ کی اسموں سے، اللہ کے نوروں سے، اللہ کی تجلیات سے اور اللہ کے قرآن سے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا، جو عظمت عطا فرمائی، جو بزرگی عطا فرمائی، جو پاکی عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت عطا فرمائی، جو شان عطا فرمائی، وہ کسی اور رسول کو نہ کسی اور انبیاء کو عطا فرمائی۔ اللہ کی عطا کلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور امت کے لیے بخشش انعام کلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ہیں، اور آنسو کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
امت کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور قبولیت بخشش حق کی تو اللہ تعالیٰ رب العزت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند عزت عطا فرمانے والا ہے، اور اللہ نے ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عطا فرمائی ہے، اور عزت ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش ہے، اور امت کی بخشش ہی اللہ رب العزت کی بخشش ہے۔ اللہ رب العزت کی شان بخشش عطائے انعام کل ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائے بخشش انعام کل ہے۔ عظمت پاسداری ولایت حقی محمد محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت کو جس نے بھی حاصل کر لیا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی محبت کو بھی حاصل کرے، اور جس نے اللہ رسول کی محبت کو حاصل کر لیا اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ مولا علی اور اہل بیت اور صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی محبت کو حاصل کرے۔ امتی ہی شان رسالت پاسدار ولایت توحید ہے، امتی ہی شان رسالت ولایت توحید ہے، اور امتی ہی بخشش انعام تعریف ہے، اور امتی ہی بخشش انعام تعریف ہے، اور امتی ہی تو شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی پاسدار ہے۔ یہی تو حرمت رسالت کے پاسدار ہے، یہی تو حرمت قرآن کے پاسدار ہے، یہی تو حرمت پاسدار ولایت ہے، اور یہی حرمت پاسدار توحید ہے۔ امتی کا شرف ہی تو ہدایت حق ہے، اور جس کو اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہو جاتا ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو جاتا ہے وہی تو امتی ہے، اور امتی ہی تو ایمان والے ہیں، اور ایمان والے ہی تو توحید رسالت ولایت اور قرآن والے ہیں، اور ایمان والے ہی توحید رسالت ولایت اور قرآن والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں کی بدولت ہی امت کو اپنی عطائیں عطا کرتا ہے۔ بخشش توحید رسالت ولایت حق ہی بخشش امت طریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔